الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، بزرگوں، اساتذہ کرام، مہمان رسول، آئیے اور آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نازم درود شریف کا دستہ پیش کرو. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ ہم اور آپ ان کے چہیتے، ان کے مقبول، ان کے ہر دل عزیز یعنی رسول ورا سید پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، ان کا دلارا، ان کا لاڈلا، ان کا شہزادہ پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی کی یاد کو رچا کر سجا کر جشن رسول ورا منا کر تشریف رکھتے ہیں اور خوش نصیب مقدر کے غنی عزیزم ماسٹر شہزادہ خان اپنے آپ کو رسول ورا سے عشق و محبت کو دامن میں سمیٹ کر ان کی یاد کو رچایا سجایا. یہ خوش قسمتی نیک بختی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے اس نیک بختی کے سینے میں ان کی والدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی رحمت عطا فرمائے، قبر میں کرو جنت عطا فرمائے، ان کے بھائیوں میں آپس میں محبت عطا فرمائے، ان کی روزی روزگار میں برکت عطا فرمائے، ان کو ہر بلا آسمانی زمینی تمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ عطا فرمائے. ان کے والد گرامی کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کاملہ کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائے. حضرات، ٹائم مختصر ہے، اذان کا ٹائم قریب ہونے والا ہے، اس لیے چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ محفل کا اختتام کرتے جائے گا. اعلیٰ حضرت امام حسن خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کے شہزادہ حضور مفتی اعظم غوث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ کھلا میرے دل کی گلی غوث اعظم. سبحان اللہ. کھلا میرے دل کی گلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. سبحان اللہ. قلب کی بے کلی غوث اعظم. اور کہا اس نے یا غوث اب اسنی تو دم میں، کہا اس نے یا غوث اب اسنی تو دم میں، ہر آئی مصیبت ٹلی غوث اعظم. سبحان اللہ. ہر آئی مصیبت ٹلی غوث اعظم. اور حضور ممتازین اس کا نقاشی کرتے ہیں جو برسوں برس کشتی پانی کے نزد ہو چکی تھی، تو اعلیٰ کا شہزادہ یعنی حضور ممتازین یوں فرماتے ہیں کہ جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی. اتنی بڑی ہستی، اللہ اکبر، اتنی بڑی ذات کہ جو اپنی ساری زندگی خوف خدا کی بھٹی میں جلا کر کے عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈبکیاں لگا کر کے، وہ ذات جو اپنے آپ کو انوکھا پیارا سندر ولیوں کے سردار، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے کبھی منہ نہ پھیرا، وہ ہستی ہے کہ ایک پل میں جو 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی تھی، غوث پاک نے اشارہ فرمایا، اپنے آپ کو کشتی ڈوبی ہوئی برآمد ہوتی نظر آتی ہے. حضور مجاہد فرماتے ہیں کہ جو ڈوبی تھی کشتی وہ ڈب نے نکالی، تجھے ایسے قدرت ملی غوث اعظم. سبحان اللہ. بے شک قدرت
معزز صاحب کرام اللہ کے مقدس رسول سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ان کے لاڈلا، ان کا نواسا، ان کا دلالا، ان کا شہزادہ یعنی غوث پاک سے پیار کرنے والے رسول پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے ان کے عشاق سے محبت کرنے والے اپنے اپنے نصیب پر مشترکہ ہیرما نصیب خوش نصیب ہیں جو غوث پاک سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ حقیقت ہے جو غوث پاک کی محبت کو دل میں سجا کر کے ان کی یاد کی محفل کو مناتے ہیں، ان کے نام لنگر جاری کرتے ہیں، ان کے نام خیر خیرات کرتے ہیں، بے شک وہ انسان اپنے آپ کو شاداب کی دہلیز پر گامزن ہو کر اپنی زندگی کی کلیوں کو کھلتا نظر آتا ہے، اپنی زندگی کی کلیوں میں مسکراتا نظر آتا ہے۔ وہ ہستی بہت بڑی ہستی ہے، وہ غوث پاک اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی اپنے آپ کو اوجھل نہیں، پوشیدہ نہیں، جو ہر انسان اگر آفت میں گھرا ہو، عقیدت محبت کے ساتھ پاک وضو پاک و صاف ہو تو غوث پاک کا نام لے کر آپ دیکھیں، جو بھی مصیبت ہے، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی آفتیں ہیں، جو بھی بلائیں ہیں، جو بھی ٹینشن ہے، جو بھی رنج و غم ہے، تمام کے تمام کافور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ غوث پاک کی ہستی ہے۔ اللہ کے مقدس رسول سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن پاک میں رب ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ بے شک سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے قرآن میں تلقین ہو، سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے قرآن میں ہدایت، سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے قرآن نے حکم نافذ فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے سے فائدہ کیا ہوگا؟ سچوں کے ساتھ رہنے سے اپنے آپ اس کا اثر کیا ہوگا؟ سچوں کے ساتھ جڑنے سے اپنے آپ کو اس کی تاثیر کیا ہوں گے؟ تو معزز سامعین اللہ کے رسول پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے آپ کو باطلوں سے الگ ہو کر کے اور جھوٹوں سے الگ ہو کر کے سچوں کے دامن میں سمٹ جاتا ہے، جو اپنے آپ کو آخرت میں جب آنے والا وہ ہوگا تو اس انسان کو اسی کے گروہ میں اٹھایا جائے گا، اس انسان کو اسی کی جماعت میں بلایا جائے گا۔ جو انسان اپنے آپ کو سچوں سے پیار کیا ہوگا، اچھوں سے پیار کیا ہوگا، نیکوکار سے پیار کیا ہوگا، ان کی صحبت میں پیار کیا ہوگا۔ بچوں آپ سمجھو کہ اللہ کے رسول پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیلانہ اور سے پاک اس کو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی اپنے آپ کو اتنے بڑے سچے کہ جب آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے جدا ہوتے ہیں، ماں سے اجازت لے کر روانہ ہوتے ہیں تو آپ کی امی جان کہتی ہیں بیٹا تم جا رہے ہو ٹھیک جاؤ علم دین حاصل کرنے کے لیے، لیکن تم کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ کیا فرماتی ہیں، کیا وصیت کرتی ہیں؟ بیٹا تم کبھی بولو جھوٹ نہیں بولنا۔ وصفات اللہ تعالیٰ کی مادہ آپ کی ضرورت کے تحت آپ کے ساتھ کے استر میں جو ہے 40 اشیاء سل دیتی ہے اور قافلہ نکل رہا تھا بغداد کی طرف، اس قافلے میں آپ شامل ہو جاتے ہیں اور جیسے جاتے ہیں تو پہلے تو خود ہی اپنے آپ کو راستہ پیچیدہ ہوا کرتا تھا، جنگلات ہوا کرتے تھے، لوگ پاؤں پیدل یا اپنے آپ کو جانور سے سواری کیا کرتے تھے، سفر کیا کرتے تھے، تو بہت سارے آدمی ہلاک ہوا کرتے تھے، لیکن اب جو ہے سادھن ہر چیز کی ہو گئی ہے کہ آدمی پر بھر میں کہاں سے کہاں چلائے گا۔ تو پیارے نبی کے پیارے دیوانوں اور سے خاص محبت کرنے والے بچوں خاص طور پر تم لوگوں کو یہ نصیحت کی باتیں میں اپنے آپ کو دیتا ہوں تاکہ دل کی تقدیر پر نوٹ کرو۔ اور سے بعد جب وہاں سے روان ہوتے ہیں آپ کی باتیں کرتے ہیں کہ بیٹا تم کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ جب اپنے آپ کو قافلے میں ہو لیے، جب قافلہ چلتے چلاتے گیا ایک جنگل کی طرف، اس جنگل میں بہت سارے ڈاکو، بہت سارے رہزن، بہت سارے اپنے آپ کو مار کر لٹیرا، اس میں پناہ نہیں ہوا تھا، چھپا ہوا تھا اور ہمیشہ اس کی یہ سازش تھی، اس کا یہ کارکردگی تھی کہ جب کوئی سفر کرتا اس راستے سے سب کو لوٹ لیتا، مار دیتا، کاٹ لیتا اور دروس پر رومال سے اکٹھا کر کے باندھ لیتا۔ یہ اس کی جو ہے اپنے آپ کو کوشش اور رویہ تھی۔ جب غوث اللہ کا جس قافلے سے گزر رہے تھے سب کو بلایا، سب کا مال لوٹا، سب کو چھینا۔ یہ غوث پاک ابھی جوانی کی پوزیشن میں جا ہی رہے تھے، آپ کی لمشم اس وقت جو عمر 17 سے 18 سال کی، آپ اس وقت جو ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد کے مدرسے میں نظامیہ مدرسے میں جا رہے تھے۔ قافلے والے سب کو بلایا، سب کا مال لیا، سب کا چھین لیا۔ جب آپ کو دیکھا کہ نورانی چہرہ ہے، سبحان اللہ، چہرے پر کشش ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، کم عمر ہے، لیکن اس سے جب پوچھا گیا
چور کا جو ہے اپنے آپ کو سردار کا جو چہرہ چپاٹی تھا انہوں نے پوچھا اے بچہ اے نوجوان بتا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا کہ ہاں میرے پاس بھی کچھ ہے۔ کہا کیا ہے؟ میرے پاس بھی ہے۔ جب ٹٹولا گیا دیکھا گیا کہیں نظریں نہیں ہے، پھر ایک گیا وہ چلا گیا، اس سے کہا پھر دوسرے کو بھیجا، وہ آیا ٹٹولا کچھ نظر نہیں آیا، پھر تیسرا آیا کچھ نظر نہیں آیا، پھر تیسرا جا کر کہتا ہے سردار کو کہ میں ہر جگہ ٹٹولا لیکن وہ بچہ جو بول رہا کہ میرے پاس بھی ہے لیکن کچھ نظر کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں وہ بچہ جھوٹ بولتا ہے کیا ہے؟ کہا پکڑ کے میرے پاس آؤ۔ جب غوث پاک اللہ تعالیٰ کو بلا کر کے سردار کے پاس لے جایا جاتا ہے تو غوث پاک اللہ تعالیٰ سے سردار پوچھتا ہے بچہ بتا تم سچ بولتا ہے یا غلط؟ کہا کہ میں سچ بول رہا ہوں کہ میرے پاس بھی کچھ ہے۔ کہا کیا ہے؟ تو چاہتے اشرفیہ ہے۔ تو کہا کہاں ہے؟ تو اپنے آپ کو انہوں نے ڈھونڈا، تلاشی کیا، اسے بھی نہیں ملا۔ جب غوث پاک کی صداقت والی زبان بول پڑی کہ میرے اندر بھی صدری کے استر میں